شوال المکرم عزت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی خاص جو نسبت ہے وہ شہدائے احد سے بھی ہے، جنگ احد سے بھی ہے۔ اور جنگ احد یہ وہ جنگ ہے کہ جنگ بدر کی طرح یہ بھی مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ 3000 کی تعداد میں کفار ہیں اور 1000 کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ اور ناظرین، جب جنگ احد کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو پھر عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافقین ساتھیوں کو لے کر نکل گیا، اور یوں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 کے برابر رہ گئی۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ اس میں میں مکمل کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیدہ باتیں اس جنگ کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس کثرت سے آپ کے ہاتھوں پر تیر لگے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے آگے ہیں اور کوئی تیر حضور علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ اس کثرت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تیر لگے کہ آپ کے دونوں ہاتھ بالکل بیکار ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آگے ڈھال بنے کھڑے ہیں اور ان کی پشت پر تیر لگ رہے ہیں، مگر اپنے آقا علیہ السلام پر جھکے ہیں کہ کوئی تیر میرے آقا علیہ السلام تک نہ آنے پائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مدافعت میں بچانے کے لیے آپ پر ڈھال بن کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام خود ان کو اپنے ترکش میں سے تیر دیتے اور فرماتے کہ پھینکتے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بڑے بہترین تیر انداز تھے، اور انہوں نے اس قدر تیزی کے ساتھ تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ کر ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر چمڑے کی ڈھال کی طرح لوٹ بنائے کھڑے تھے، اور کوئی آقا علیہ السلام کبھی گردن اٹھا کر دیکھتے تو چلا کر کہتے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ اور آپ کو کیوں لگے؟ یہ میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے، یہ سارے تیر میرے سینے میں پیوست ہو جائیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے طرف ایک تیر بھی نہ آئے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کہ کوئی تیر، کوئی دشمن میرے مصطفیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ پائے۔ ناظرین و سامعین، یہ صحابہ کی وہ کہانی ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کی کہ کوئی دشمن آپ تک پہنچ نہ پائے، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ یہاں تک کہ جب ایک بدبخت آگے بڑھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس حملے کی وجہ سے آپ کے اگلے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خود آپ کے رخسار مبارک میں اندر کی طرف داخل ہو گیا، تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ خود نکالا، یہاں تک کہ نکالتے ہوئے ان کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ خود نکالنے میں کامیاب ہو گئے، وہ کڑا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، ایک صحابیہ، کیونکہ اس جنگ میں جو خواتین صحابیہ تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات اس میں پیش تھیں، اور ایک صحابیہ تھیں جن کے شوہر، جن کے بھائی، جن کے بیٹے جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، وہ بھاگتی بھی جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا
کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کوئی توجہ نہ کی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو چلا چلا کر پکارتی ہیں۔ کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو عرض کی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر مصیبت آپ کے بعد ہے چھے، یعنی آپ کو دیکھ لیا تو اب کوئی مصیبت نہ رہی۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام اور صحابیات کی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور پھر ناظرین، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس پر بڑے غمگین تھے، بڑے آپ کے آنسو چشمان مبارکہ سے جاری ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان شہدائے احد پر گواہ ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں تکیہ لگائے آرام فرما رہے ہیں، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اڑ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ نے اپنے چچا سے اتنی محبت اور پھر اتنی قسم پرسی کا عالم کہ کفن کی چادر دیتے تو سر کی طرف کو ڈھانپتے تو پاؤں مبارک کھل جاتے، پاؤں کی طرف سے چادر ڈالتے تو سر اقدس کھل جاتا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے سر اقدس کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور پاؤں مبارک کی طرف سے گھاس رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے علاوہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ سارے صحابہ کتنی جاں فروشی کے ساتھ اس میدان احد میں بہادری کے جوہر دکھائے اور بالآخر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔